دوستو آج کا ٹاپک ہے پہلے سائنسداں کون تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے سائنس کی بنیاد ڈالی؟ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سائنس یورپین، امریکن اور انگریزوں کی پیداوار ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ سائنس کے حقیقی بانی کون ہیں اور سائنس کن لوگوں کی پیداوار ہے۔ اصل میں سائنس کی بنیاد ڈالنے والے اور اس کو پروان چڑھانے والے کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ یورپ میں 5ویں سے 14ویں صدی تک کے دور کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے، یعنی جہالت اور تاریکی کا دور، اور عرب میں 8ویں سے 14ویں صدی تک کے دور کو اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا علمی اور سنہرا دور۔ یعنی جس وقت یورپ میں کچھ نہ تھا، سائنس تو بہت دور، کسی بھی نئے علم کا نام و نشان تک نہیں تھا، صرف جہالت ہی جہالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں نئے نئے علم جنم لے چکے تھے اور مسلمانوں کے ذریعے سائنس کی بنیاد ڈل چکی تھی۔ اس وقت سائنس روز بروز ترقی کر رہی تھی۔ مسلمانوں کے اس دور کو اتہاس میں اسلامک گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف فرینچ پولیمیتھ گستاو لے بون نے اپنی کتاب عرب سویلائزیشن میں کیا ہے، اور فلپ کے ہتی کی کتاب دا ہسٹری آف دی عربس اسی حقیقت کے اعتراف پر مشتمل ہے۔ یعنی موجودہ سائنس کی بنیاد ڈالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ مثال کے طور پر دنیا کا سب سے پہلا ویگیانک اور انجینئر کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان تھا جس کا نام ہے ابن الہیثم۔ اس کو ورلڈز فرسٹ سائنٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے 10ویں صدی عیسوی میں ہی کیمرے کو ایجاد کر دیا تھا۔ اس کے لیے آپ ان کی کتاب کتاب المناظر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا عربی ورژن تو دنیا سے ناپید ہو چکا ہے، لیکن اس کتاب کا لیٹن ورژن آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے بک آف دی آپٹکس۔ یہ کتاب لندن میں 1989 میں دا وربرگ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی آف لندن سے چھپی ہے۔ سب سے پہلا ہوائی جہاز بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان تھا جس کا نام ہے عباس ابن فرناس۔ عباس ابن فرناس کو فرسٹ ایویٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ بیرین بگلو کی کتاب فرسٹ فلائٹ آف عباس ابن فرناس پڑھ سکتے ہیں۔ بارود کی کھوج کرنے والا انگلینڈ کے راجر بیکن کو مانا جاتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ راجر بیکن خود کہتا ہے کہ میں نے یہ کھوج نہیں کی، میں نے یہ کھوج ایک کتاب سے حاصل کی ہے جس کتاب کا نام ہے کتاب النیران المحرکہ۔ موجودہ میڈیکل سائنس کی بنیاد ڈالنے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہی تھے۔ الرازی اور ابن سینا نے میڈیکل سائنس پر 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ 10ویں صدی میں الرازی کے ذریعے لکھی گئی کتاب الحاوی اور ابن سینا کی القانون یورپ میں میڈیکل سائنس کے لیے میڈیکل انسائکلوپیڈیا تھی۔ ان دونوں کو دا فادر آف دی میڈیسن کہا جاتا ہے۔ مزید جانکاری کے لیے آپ الحاوی کا لیٹن ترجمہ پڑھ سکتے ہیں جس کو 1279 میں سسلی کے یہودی فرج بن سالم نے کیا تھا۔ ویسے الحاوی اب اردو اور عربی میں بھی موجود ہے، اور ابن سینا کی القانون فی الطب پڑھ سکتے ہیں، یا اس کا 1150 میں کیا گیا لیٹن ترجمہ دا قانون آف میڈیسن ٹرانسلیٹڈ بائی گرارڈ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب یورپ میں بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی کے آخر تک یورپ کی یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا جاتا رہا۔ ابو القاسم الزہراوی نے سرجری کی شروعات کی۔ الزہراوی کو دا فادر آف دی سرجری کہا جاتا ہے۔ مزید جانکاری کے لیے آپ ابو القاسم الزہراوی کی یہ کتاب پڑھیں، ابو القیسس آن سرجری اینڈ انسٹرومنٹس۔ یہ کتاب انگلش میں 1973 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے چھپی ہے۔ ابن زہر نے سرجری کے فیلڈ میں اینیمل ٹیسٹنگ کی شروعات کی۔ اس کے لیے آپ ابن زہر کی کتاب پڑھ سکتے ہیں جس کا نام ہے لیٹریٹ میڈیکل کتاب التحسیر۔ یہ کتاب فرینچ زبان میں ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں کتاب التحسیر کے نام سے بھی موجود ہے۔ ہولو نیڈل اور ہائپوڈرمک سرنج 11ویں صدی میں عمار الموصلی ہی نے بنا دی تھی۔ ان کی کتاب کا ترجمہ 1905 میں جولیس ہرچبرگ نے کیا تھا۔ سرکولیٹری سسٹم کی کھوج کرنے والا 17ویں صدی کے ولیم ہاروے کو مانا جاتا ہے، لیکن یہ کھوج 13ویں صدی میں ابن نفیس ہی نے کر دی تھی۔ انہوں نے میڈیسن، سرجری، فزیولوجی، ایناٹومی
اور بایولوجی پر زبردست کام کیا۔ ابن نفیس کو دا فادر آف دی سرکولیٹری فزیولوجی کہا جاتا ہے۔ مزید جانکاری کے لیے آپ ابن نفیس کی کتاب شرح تشریح القانون کمنٹری آن دی ایناٹومی ان قانون پڑھ سکتے ہیں۔ کیمسٹری کی بنیاد ڈالنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان ہی تھا جس کا نام ہے جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان کو دا فادر آف دی ماڈرن کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ جابر ابن حیان کی کتاب الکیمیہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا لیٹن ترجمہ 1144 میں انگلینڈ کے رابرٹ آف چیسٹر نے کیا تھا۔ فزکس کی بنیاد ڈالنے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ ابن الحسم نے موجودہ آپٹیکل سائنس کی بنیاد ڈالی۔ 10ویں صدی میں اسی نے لینس کی میگنیفائنگ پاور کو ڈسکور کیا۔ ان کو آج بھی دا فادر آف دی ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ابن الحسم کی کتاب المناظر کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب بک آف دی آپٹکس کے نام سے انگلش میں بھی موجود ہے۔ کوپرنیکس نے ہیلیو سینٹرک تھیوری 16ویں صدی میں دی، لیکن البرونی نے یہ تھیوری 11ویں صدی میں ہی دے دی تھی۔ پوری دنیا میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ گریوٹی کی کھوج کرنے والا نیوٹن پہلا انسان تھا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ گریوٹی کی کھوج نیوٹن نے 17ویں صدی میں کی، جبکہ نیوٹن سے پہلے 12ویں صدی کی شروعات میں ہی الخازنی نے گریوٹی کی کھوج کر دی تھی۔ اس کا ذکر الخازنی نے خود اپنی کتاب میں کیا ہے جس کا نام ہے کتاب و میزان الحکمہ، جس کا انگلش ٹرانسلیشن بک آف دی بیلنس آف وزڈم کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ یہ ٹرانسلیشن 1859 میں خنیکوف اور جنرل آف دی اورینٹل سوسائٹی کے ایڈیٹرز نے کیا تھا۔ جیومیٹری اور الجبرا کو دنیا کے سامنے لانے والا بھی ایک مسلمان تھا جس کا نام ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ حالانکہ ان سے پہلے یونان میں، انڈیا میں اور ڈائفینٹ نے اس پر کام کیا تھا، لیکن الخوارزمی نے اپنی کتاب میں ایڈ آن کیا اور ان کی الجبرا میتھمیٹکس میں گائیڈنس کی حیثیت رکھتی تھی، جس کے ذریعے ڈیٹا کو بیج گڑت میں آسانی سے بدلا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے میتھمیٹیشین نے الجبرا میتھ کو الجبرا کی کتاب کا نام دیا۔ اس لیے الخوارزمی کو دا فادر آف الجبرا اینڈ الگورزم کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ الخوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ عربی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ الکندی نے عربی نیومرلز اور میتھمیٹکس میں زیرو کو انٹروڈیوس کیا۔ عربی زبان میں زیرو کو صفر کہا جاتا ہے۔ ان سب کا ذکر الکندی نے اپنی کتاب مینوسکرپٹ آن ڈیسیفرنگ کرپٹوگرافک میسج میں کیا ہے۔ المراغشی نے میتھمیٹکس پر 70 کتابیں لکھی تھیں۔ اب آئیے دوستو دیکھتے ہیں انجینئرنگ کے فیلڈ میں مسلمانوں کا کیا یوگدان تھا۔ جارج سی ڈیوول نے 1950 میں روبوٹ بنایا، لیکن اسماعیل الجزاری نے 12ویں صدی میں ہی دنیا میں سب سے پہلے روبوٹ بنا دیا تھا۔ آج بھی الجزاری کو دا فادر آف دی ماڈرن روبوٹکس اینڈ ماڈرن ڈے انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ الجزاری نے اپنے اس کام کا ذکر اپنی اس کتاب میں کیا ہے، دا بک آف نالج آف انجینئس میکینیکل ڈیوائسز ٹرانسلیٹڈ بائی ڈونالڈ آر ہل۔ اسی طرح ثابت ابن قرہ کو دا فادر آف دی ماڈرن اسٹیٹکس کہا جاتا ہے۔ البرونی کو دا فادر آف ماڈرن جیوڈیسی اینڈ فرسٹ اینتھروپولوجسٹ کہا جاتا ہے، اور ابن خلدون کو دا فادر آف ماڈرن ہسٹریوگرافی اینڈ سوشولوجی کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کو لیٹن میں ترجمہ کر کے 17ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا رہا۔ جب مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے ناموں کو اس طرح بدل دیا گیا کہ آج اگر مسلمان بھی ان ناموں کو سنتا ہے تو ان کو انگریز سمجھتا ہے۔ جیسے ابن سینا کو انہوں نے بنا دیا ایویسینا، رازی کو ریزز، جابر ابن حیان کو جابرین کورپس، جابر بن افلا کو گیبر، ابن الحسم کو الحزن، ابو القاسم الزہراوی کو ابو الکیسس، الفارابی کو الفریبیس، عباس ابن فرناس کو ایرمن فیرمن، ابن رشد کو ایوروز، الغزالی کو الغزیلس، ابن زہر کو ایون جور۔ مسلمان سائنسدانوں کی بہت سی کتابوں کا عربی ورژن تو دنیا سے ناپید ہو چکا ہے، لیکن انگریزوں اور یورپین کے ذریعے
انگریزی اور لیٹن زبان میں ان کی کتابوں کے جو ترجمے کیے گئے تھے وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ موجودہ سائنس کے بانی کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سائنس کے بہت سارے الفاظ عربی زبان سے لیے گئے ہیں، جیسے کیمسٹری الکیمیا سے، الجبرا الجبروں سے، الگوریدم الخوارزم کی لیٹن فارم ہے، الکیلائن الکلوی سے، کینن قانون سے، المناخ المناخ سے، مانسون موسم سے، صفر صفر سے، الیکسر الیکسیر سے، سگر سکر سے، سیرپ شراب سے، کوٹن کتن سے، زرکون زرقون سے۔ آج بھی سائنس میں موجود عربی زبان کے بہت سارے الفاظ مسلم سائنسدانوں کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ سائنس کے بانی کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ رابرٹ بریفولٹ اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی پیج نمبر 190 اور 191 میں کہتے ہیں کہ عربوں کے بغیر ماڈرن انڈسٹریل سویلائزیشن سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ جوزف سیج اور سی ای بوسورتھ اپنی کتاب دا لیگیسی آف اسلام پیج نمبر 426 میں کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں سائنسی اسلوب مسلمانوں سے آیا۔ روبرٹ ایل گلک نے اپنی کتاب محمد دا ایجوکیٹر میں کہا ہے کہ عربوں نے دنیا کی شعوری ترقی میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسٹین ووڈ کوب نے اپنی کتاب اسلام's contribution to the world culture میں کہا ہے کہ اسلام was the virtual creator of Renaissance in Europe، کہ یورپ میں پنرجاگرن کا سائنس کا حقیقی خالق اور بانی اسلام ہی تھا، یعنی سائنس کی بنیاد ڈالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سائنس کے جس پودے کو مسلمانوں کے آباء و اجداد نے لگایا تھا آج اس سے فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں اور مسلمان اس کی چھایا تک سے محروم ہیں۔ مسلمانوں کے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے لیے جو وراثت چھوڑی تھی مسلمان اس وراثت کو سنبھال نہیں پائے۔ میں امید کرتا ہوں میرے دوستو ان تمام دلائل کی بنیاد پر آپ کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ نئے نئے علوم اور سائنس کے بانی کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے۔